السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں میں آئے روز کوئی نہ کوئی جاب سے ریلیٹڈ ویڈیو آپ لوگوں کی خدمت کے لیے کے اندر لے کے آتا رہتا ہوں۔ تو آج سندھ ریجمنٹل سینٹر میں حیدرآباد میں مندرجہ ذیل اسامیوں کے لیے پاکستانی شہریت کے حامل افراد سے درخواستیں مطلوب ہیں، جن میں نمبر 1 کے اوپر ہے اسسٹنٹ، جس کا پی بی ایس جو سا ہے وہ 15 ہے، اسامیوں کی تعداد جو سی ہے وہ ایک ہی ہے، اور شہریت اور ڈومیسائل جو سا ہے وہ میرٹ ہے، کم از کم قابلیت اور تجربہ گریجویٹ اور مائکروسافٹ ویئر، ورڈ ایکسل اور پاور پوائنٹ میں مہارت حاصل ہو۔ ورڈ ایکسل پاور پوائنٹ میں مہارت حاصل کرنے کے لیے آپ کسی بھی اپنے قریبی ٹریننگ اکیڈمی میں جا کے آفس مینجمنٹ کا کورس کر سکتے ہیں، جو کہ آپ کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا۔ تو اسی طرح بات کرتے ہیں نمبر 2 پہ اسٹینوٹائپسٹ۔ اسٹینوٹائپسٹ کا پی بی ایس جو سا ہے وہ ہے 14، اور اس کی بھی صرف ایک ہی سیٹ اویلیبل ہے۔ ڈومیسائل جو سا ہے شہریت ڈومیسائل میرٹ ہے، اور اس کے لیے جو کم از کم قابلیت اور تجربہ ہے آپ کا وہ ہونا چاہیے انٹرمیڈیٹ جو سے ہونا چاہیے، اور شارٹ ہینڈ 80 الفاظ اور ٹائپنگ سپیڈ 40 الفاظ فی منٹ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ نمبر 3 پہ ہے یو ڈی سی۔ یو ڈی سی پہ پی بی ایس جو سا ہے وہ ہے 11، اور اس کی بھی صرف ایک ہی سیٹ ہے، یہ پورے پنجاب میں، اور جو کوالیفیکیشن ہے اور جو ایکسپیرینس ہے وہ ہے کوالیفیکیشن کم از کم انٹرمیڈیٹ ہونی چاہیے، اور ٹائپنگ سپیڈ 40 الفاظ فی منٹ ہونے چاہیے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں نمبر 4 پہ۔ نمبر 4 پہ ہے ڈرائیور۔ ڈرائیورز کی جو سی 6 اسامیاں ہیں، یہ پورے سندھ میں کسی بھی جگہ پہ آپ کو اگر آپ اپلائی کرتے ہیں کسی بھی جگہ آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے جو آپ کی کوالیفیکیشن ہے وہ مڈل پاس مسٹ ہے، آپ کا مڈل پاس ہونا چاہیے۔ اس کے لیے جو دستاویزات درکار ہیں وہ ہے ایچ ٹی وی یا ایل ٹی وی لائسنس، جن کے پاس ہوگا ان لوگوں کو زیادہ ترجیح دی جائے گی، اور ڈرائیونگ کے شعبے میں 3 سال کا تجربہ بھی ان کو درکار ہے۔ جن افراد کا 3 سال کا تجربہ ہے وہی لوگ اپلائی کریں، ورنہ آپ اپنا وقت ضائع مت کریں۔ اس کے بعد نمبر 5 پہ ہے لیبر سکلڈ۔ لیبر سکلڈ کے اندر ہے 19 اسامیاں خالی ہیں، یہ پورے آل سندھ کے اندر اویلیبل ہے۔ مڈل پاس کوالیفیکیشن مڈل پاس ہے، اے سی ٹیکنیشین، پینٹر، الیکٹریشین، میسن، کارپینٹر اور پلمبر کے کام میں، تمام کاموں میں کسی میں بھی اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے تو کم از کم آپ کا 3 سال کا تجربہ ہونا چاہیے۔ جیسے کہ اگر آپ اے سی کے ٹیکنیشین ہیں، اے سی ٹیکنیشین میں آپ کا 3 سال کا تجربہ ہو، پینٹر ہے تو پینٹ ورک میں آپ کا 3 سال کا تجربہ ہو، ایسے ہی تمام جتنے بھی کام یہاں شو ہو رہے ہیں میری اسکرین پر، ان میں آپ کا 3 سال کا تجربہ ہونا لازمی ہے۔ اس کے بعد نمبر 6 پہ آ جاتا ہے الیکٹریشین۔ الیکٹریشین کی صرف اور صرف ایک ہی اسامی ہے جو کہ آل سندھ میں ہے۔ اس کے لیے جو کوالیفیکیشن ہے وہ اتنی خاص نہیں، مڈل پاس نارملی جو اوپر بھی چل رہی تھی مڈل پاس ہے، اور آٹو الیکٹریشین میں 3 سال کا تجربہ ہے۔ تو کم از کم 3 سال کا تجربہ ہر کام میں، جتنے بھی یہاں تک اوپر ہم نے چیک کیے ہیں 3 سال کا تجربہ درکار ہے۔ نمبر 7 پہ آ جائیں تو نمبر 7 پہ جی سینٹری سپروائزر۔ سینٹری سپروائزر میں ایک سیٹ اویلیبل ہے، اور یہ بھی پورے سندھ میں ہے، اور اس کے لیے بھی کوالیفیکیشن جو درکار ہے وہ ہے مڈل پاس، اور جیسا کہ اوپر تمام میں 3 سال کا تجربہ ہے تو متعلقہ شعبے میں اس کا بھی 3 سال کا تجربہ ایکسیپٹیبل ہوگا۔ نمبر 8 پہ آ جاتے ہیں تو نمبر 8 پہ
مالی ہے جو گارڈنرز کی مالی کی 2 اسامیاں خالی ہیں، یہ بھی تمام سندھ کے اندر ہے، پورے سندھ میں۔ اس کے لیے ایک جو آپ کی ایجوکیشن ہے، کوالیفیکیشن پرائمری انف ہے، اور موسم کے مطابق پودوں کی دیکھ بھال کرنا جانتا ہو، پھولوں، کیاریوں اور موسمی بیج سے واقفیت رکھنے والے کو ترجیح دی جائے گی۔ کہ مطلب آپ لوگوں کو ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ کس موسم میں کون سے پھول ہوتے ہیں، اور ہر کیاری کو آپ نے کیسے مینٹین کرنا ہے، اور مطلب کون سا بیج ہے، بیج کی کیا کیسے کیسے آپ اس کو مطلب مینٹین کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بات کرتے ہیں نمبر 9 کی۔ نمبر 9 میں کک آ جاتا ہے، جو میس کا ہوگا، جو مطلب میس کا تمام میس کا کھانا بنائے گا۔ اس کا بھی ایک اسامی خالی ہے پورے سندھ میں۔ اس کی بھی پرائمری تک ایجوکیشن ہے، اور کوکنگ کے اندر ان کا 3 سال کا تجربہ ہونا چاہیے۔ بیسیکلی جو تجربہ بھی مطلب ہو، آپ اپنا ایکسپیرینس لیٹر اپنی کسی بھی کمپنی سے بنوا سکتے ہیں جدھر آپ نے کام کیا ہو، ادھر سے آپ ایکسپیرینس لیٹر بنوا کے آپ ادھر اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نمبر 10 پہ آ جائیں تو لیبران اسکل جو سا ہے، اس کے اندر 3 اسامیاں خالی ہیں، یہ بھی تمام سندھ کے اندر ہے، اور اس کے لیے اور کوئی ایکسپیرینس وغیرہ تجربہ وغیرہ ان کو نہیں درکار، پرائمری تک جو سا ہے ان کو ایجوکیشن درکار ہے۔ اور نمبر 11 پہ دیکھا جائے تو ان کو آیا بھی ایک چاہیے، آیا کی ایک ہی اسامی خالی ہے سندھ کے اندر، پرائمری جاب ہے اور کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے۔ سینٹری ورکر جو سا ہے، اس کے لیے بھی ایک اسامی خالی ہے پورے سندھ کے اندر، اور اس کے لیے بھی کوئی آپ کو تجربے کی ضرورت نہیں ہے، پرائمری تک آپ کی ایجوکیشن ہونی چاہیے۔ اچھا، تو یہ جو ابھی تک میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ تھی جون سی اسامیاں ہمارے پاس ان کے پاس درکار ہیں، اویلیبل ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ان کی کچھ شرائط کی جانب۔ تو شرائط میں سب سے پہلے نمبر پہ جو ہے درخواست، جس کو سی وی بھی بولا جاتا ہے، سی وی بما تعلیمی قابلیت، تجربے کا سرٹیفکیٹ، ڈومیسائل، قومی شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ نقول، نقول کا مطلب ہوتا ہے نقلیں، آئی ڈی کارڈ کی کاپیز، 2 عدد پاسپورٹ سائز کی حالیہ تصویریں۔ حالیہ تصویریں مطلب کہ کرنٹ جو امیج آپ کا بھی فیس ہے، آپ نے تازی تصویریں بنوانی ہیں، وہ آپ نے سبمٹ کروانی ہیں۔ اس کے علاوہ 300 روپے کا پوسٹل آرڈر 300 روپے کا ہوگا، اور بی پی ایس 1 تا 4 ناقابل واپسی ہوگا، اور 500 روپے کا پوسٹل آرڈر بی پی ایس 11 تا 15 ناقابل واپسی ہوگا۔ اس کے ساتھ بی ایس او آفس سندھ ریجمنٹل سینٹر حیدرآباد کو ارسال کریں گے۔ آپ اپنے کوائف میں اپنا واپسی کا پتہ، ذاتی رابطہ نمبر، اور جس اسامی کے لیے درخواست دی ہے وہ واضح طور پر درج کریں گے۔ مطلب جو بھی آپ نے جس چیز کے لیے بھی اپلائی کرنا ہے، وہ آپ نے واضح طور پر درج کرنا ہے، تاکہ جو آپ کا فارم ہوگا وہ پڑھنے والے کو کنفیوژن نہ ہو، آپ نے کوئی ڈپلیکیشن نہیں کرنی، جو بھی معاملات ہیں جو بھی ہوگا وہ آپ نے ایک ہی جس چیز کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں، آپ نے اپنا ٹارگیٹ اسی چیز کو رکھنا ہے، اور اسی سے ریلیونٹ تمام ڈاکومنٹس، تجربے، سرٹیفکیٹس، ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ نے اسی کو یوٹیلائز کرنا ہے، ورنہ ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے نہیں بلایا جائے گا۔ اچھا، نمبر 2 پہ آ جاتے ہیں جی۔ نمبر 2 پہ درخواستیں اشتہار شائع ہونے کے 15 دن کے اندر پہنچ جانی چاہیے۔ کہ اگر آج اشتہار شائع ہونے کا مطلب پبلش ہونا، اگر انہوں نے آج اس اشتہار کو چھاپا ہے تو کم از کم 15 دن کے اندر آپ نے اپنی تمام درخواستیں، آپ تمام لوگوں نے اپنی اپنی درخواستیں جمع کروانی ہیں۔ نامکمل یا تاخیر سے موصول ہونے والی درخواستوں پر غور نہیں کیا جائے گا۔ وہی بات آ گئی کہ مطلب 15 دن کے اندر جمع کروانی ہے، 15 دن سے ڈیلے لیٹ ہو گیا تو پھر وہ ان کو درخواستوں پر غور نہیں کیا جائے گا، وہ ضائع ہو جائے گی۔
کسی بھی سرکاری، نیم سرکاری، خود مختار ادارے میں کام کرنے والے افراد اپنے محکمہ کے ذریعے درخواستیں ارسال کریں۔ نمبر 4 پہ ہے کسی بھی سرکاری ادارے میں ملازمت کرنے والوں جن کو نااہلی اور بدکرداری کی وجہ سے نکالا گیا ہو یا کسی بھی سول ملٹری کورٹ سے سزا یافتہ درخواست دینے کے اہل نہیں ہوں گے۔ تو یہ تو ایک نارمل سی بات ہے کہ اگر آپ سرکاری ادارے کے اندر ملازمت کرتے ہیں اور آپ پہ کوئی ایلیگیشن ہے کوئی غلط کام کا یا کوئی بد کرداری کی وجہ سے کسی بھی قسم کی وجہ سے اگر آپ کو نکالا جاتا ہے تو آپ ان جابس کے اہل نہیں ہیں۔ نمبر 5 پہ ہے صرف اہل امیدواروں کو ٹیسٹ اور انٹرویوز کے شیڈولز کے متعلق آگاہ کیا جائے گا۔ اور نمبر 6 کے اوپر لکھا گیا ہے ڈرائیور کے لیے آنکھوں کی نظر 6/6 ہونا لازمی ہے۔ جو ڈرائیور حضرات اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بیسیکلی ان کو چاہیے کہ وہ اپنی آئی سیٹ کو ٹیسٹ کروا کے اس کی رپورٹ بھی ساتھ درج کر دیں تاکہ آپ کا کام بالکل پکا ہو جائے، اتھینٹک ہو جائے۔ اس کے بعد عمر کی کچھ حدود ہیں جو پہلے نمبر پہ ہے سویلین کے لیے ہے 18 سے 25 سال تک کی عمر میں 5 سال تک کی رعایت دی جائے گی، مطلب 18 سے 25 سال تک اور عمر میں 5 سال تک کی رعایت دی جائے گی۔ زیادہ سے زیادہ عمر کی حد 30 سال ہوگی، مطلب 25 سے 5 سال آگے 30 سال تک کی حد ہوگی۔ اس کے علاوہ جی بے پہ ہے ریٹائرڈ آرمی سروس مین کی عمر کی حد میں 15 سال کی رعایت دی جائے گی، زیادہ سے زیادہ عمر 45 سال ہوگی۔ تحریری امتحانات، انٹرویو و دیگران امتحان کے بذریعہ کال یا SMS مطلع کیا جائے گا اور کوئی TADA نہیں دیا جائے گا۔ TADA کا مطلب ہے کہ آپ کو آنے جانے کا خرچہ کچھ بھی نہیں ملے گا، آپ نے آنا جانا اپنے بہاف پہ کرنا ہے۔ جس جگہ پہ بھی آپ کو بلایا جائے گا انٹرویو کے لیے تو آپ نے خود اپنے کنوینس کے اوپر جانا ہے، آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی چیز نہیں پے کی جائے گی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ یہ میری ایک ویڈیو آپ کی زندگی بھی بدل دے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے۔